محترم پروفیسر ڈاکٹر اقبال ناصری صاحب، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ سر۔ اتنے قابل لوگ اور سینئر لوگوں کی موجودگی میں مجھ جیسا ایک طالب علم کا بولنا مناسب تو نہیں ہے، میں صرف سننے کے لیے آتا ہوں، بہرحال بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے آتا ہوں آپ کی خوف کی وجہ سے تو بہرحال سیکھنے کے لیے آتا ہوں، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، چونکہ ایک ذمہ داری بھی ہے کہ آپ نے کچھ بولنا ہے، تو بہت ساری اچھی گفتگو میں بس ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے، میں کوئی نہ میں ادیب ہوں، نہ میرے تعلق ادب سے ہے، نہ بہت بڑے جو اسکالرس یہاں پہ ہے رائٹر یا اس قسم کی چیزیں مجھے آتی نہیں ہے۔ بہرحال میں پاکستانی ڈراموں کو فلمیں تو میں بہت کم دیکھتا ہوں، انگلش تو میرے زندگی میں شاید کوئی دیکھی نہیں ہوگی۔ پاکستانی ڈرامے 2099 یا 2000 سے میں ریگولر دیکھتا ہوں، آج بھی میں اتنے مصروفیت کے باوجود روزانہ ایک ڈرامہ دیکھتا ہوں اور بچوں کو بٹھا کے دکھاتا ہوں۔ پاکستانی اگر میں غلط نہ ہوں، ایک رف اسٹیمیشن ہے، اس وقت میرے خیال سے 15 سے 20 چینل پہ ایک وقت میں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس 15 کو ملٹیپلائی کر کے ایک دن میں 24 گھنٹے میں شاید 3 یا 4 قسطیں نشر ہو رہے ہوتے ہیں، 5:30 6 سے لے کے 8 10 بجے تک، ایسا ہی میڈم۔ اور 80% ڈرامے جو ہے نا 4 کردار کے اوپر، یعنی 4 کا سٹوری کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے 20 سال سے میں یہ 20 سال میں تو خیر شروع کے جو 5-10 سال میں بہت اچھے ڈرامے تھے، جب تک آپ کا میڈیا بہت زیادہ کنٹرول میں تھا، یعنی پی ٹی وی یا 2-3 چینل ہوا کرتا تھا، اس وقت تو بہت اچھے جو اس کے بارے میں سارے لوگوں نے بتا دیا۔ اس کے بعد ابھی تقریباً 15-20 چینل جب سے آیا ہے، اس میں دیکھیں تو خاندانی سازش، ساس بہو کی لڑائی، عشق محبت اور مال دول کا جو آپ کے جو ویلتھ ہے اس کی نمائش، اس کے علاوہ آپ کو کسی ڈرامے میں کوئی کہانی نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قصوروار جو ہے نا 2-3 لوگ ہیں۔ ایک تو ہمارے گورنمنٹ، جس میں پیمرا کا ایک ون آف دی بیسٹ جو ہے نا کیا نام ہے، جن کی ذمہ داری ہے، اور گورنمنٹ تو ہے ہی، ظاہری بات ہے۔ اس کے علاوہ جو رائٹر ہے نا وہ بھی قصوروار ہے۔ آج کل کی جو رائٹر مجھے لگتا ہے ایسے کہ کسی اے سی والے کمرے میں بیٹھتا ہوگا اور وہ اپنی تھنکنگ کے تھرو بیٹھ کے بس لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جو رائٹر ہے پرانے زمانے میں شاید وہ سوسائٹی میں شاید گھومتے بھی ہوں گے کہ لکھنے سے پہلے کہ میں اگر کوئی سٹوری لکھنے لگوں تو اس سٹوری سے جڑے ہوئے جتنے بھی کردار ہیں، جو بھی کہانیاں ہیں، ان سے جا کے ملنا ضروری ہے، ان سے مشورہ لے، ان سے مطلب ان کا اظہار خیال لیا جائے کہ میں اگر لکھنے جا رہا ہوں تو میں اس کے بارے میں پرفیکٹلی لکھ سکتا ہوں یا نہیں لکھ سکتا ہوں۔ ہر آدمی ہر چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ بہت اچھے ڈائلاگ لکھ لیتے ہیں، لیکن وہ کن فیکون نہیں ہو سکتا، وہ ہر معاشرے کے ہر پہلو پہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں ایکسپرٹ ہو۔ تو آج کل کی جو نئے رائٹر یا جنریشن ہے وہ دوسروں سے پوچھنا شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں ایک بندے سے جا کے کیوں پوچھوں، میں بہت بڑا پروڈیوسر ہوں، میں بہت بڑا رائٹر ہوں، میں بہت بڑا اداکار ہوں، میں دوسرے بندے کے پاس کیوں جاؤں، جس کی وجہ سے ہماری جو ہے نا یہی انا کے چکر میں زوال کی طرف اب مسلسل جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس پہ بہت سارے قصوروار اور بھی ہوں گے۔ ہمارے اگر پچھلے 15-20 سال کے ڈراموں میں دیکھیں نا، کسی اچھے سماجی شخصیت کے اوپر کوئی ڈرامہ ہے، عیدی کے اوپر کتنے ڈرامے لکھے ہوں گے آپ؟ ویسٹرن کلچر میں موویز کا نام تو مجھے پتہ ہے لیکن میں دیکھتا نہیں ہوں۔ مثال کے آپ کے پاس قومی ہیروز اور بھی بہت سارے اسپورٹس پہ جو جتنے بھی جو بڑے بڑے لوگ، اس کے اوپر کتنے ڈرامے بنے ہوں گے، آپ بناتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی پچھلے 15 سال کے بعد والے میڈیا کو، ڈرامہ تھیٹر کو صرف 3 چیزوں کی وجہ، مطلب دو چیزوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے معاشرے کا عکس کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی برائی دکھائی جاتی ہے، حالانکہ صرف یہ دو نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکچولی ہمارے میڈیا کا رول یہ ہونا چاہیے کہ معاشرے کی برائی کو دکھاتے ہوئے اس کا حل بتائیں، کہ معاشرے میں ایک حل بتائیں، اور ساتھ ساتھ اس کو سبق بتائیں کہ یار اس کہانی کا سٹوری یہ ہے۔ اور آج کل جتنے بھی ڈرامے کا اینڈ دیکھیں، کوئی مطلب اس کا کوئی اینڈ، کوئی خلاصہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ پورا آپ نے 20-25 قسط دیکھ لیا، آخر میں سٹوری دیکھا تو اینڈ جو ہے نا بالکل تباہی ہے، آپ کو کوئی خلاصہ ملتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ جو لکھ کے لوگوں کا ٹائم تو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک انٹرٹینمنٹ کے حد تک تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس میں کوئی سبق آپ کو نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 3 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کا، جیسے میڈم نے کہا کہ اگر وہ کچھ کرے تو اچھی باتیں کرنا چاہیے۔ جو رائٹر ہے ان کو، جو اچھا لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ہر لحاظ سے، ہر فورم پہ، چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا دوسرے جو نان گورنمنٹل جو آرگنائزیشن ان کی طرف سے بھی۔ اور ساتھ ساتھ جو
یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ اس طلبہ یونین یا جو اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری ایکٹیویٹیز پہلے کی جاتی، جہاں سے سیاستدان بھی بنتے تھے، جہاں سے بڑے بڑے وکیل بھی بنتے تھے، جہاں سے بہت بڑا اداکار بھی وہیں سے ابھر کے معاشرے میں جاتا تھا یا سوسائٹی میں جاتے تھا، وہ بالکل اب ختم ہو چکا ہے. اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی جب سے لگ گئی تو آپ کے پاس نہ اچھا سیاستدان آیا ہے، نہ اچھا بولنے والا ہے، نہ آپ کے پاس بہت اچھے سوسائٹی میں رول پلے کرنے والے شخصیات کا مول میں آنا بند ہوگی بالکل بھی. تو یونیورسٹیز کے اندر بھی کالجز میں وہاں بھی صرف اور صرف ڈانس اور خرافات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں خود ایک اکیڈمی سے تعلق ہے میرا، ممکن ہی نہیں اگر آپ کنٹرول کرنے کے لیے اگر آگ سے بچے جو ہے نا ٹیچر کو آنکھیں دکھاتے کہ آپ کس زمانے کے ٹیچر ہے کہ ہمیں اس چیز سے روک رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں، ہر چیز ہونی چاہیے، لیکن ہر چیز میں مساوی ہونے چاہیے، متوازن ہو کہ ہر چیز کو ایکولی ٹریٹ کریں. تو یونیورسٹیز میں جب تک آپ تھیٹرز یا جو طلبہ یونین جہاں پہ ہر قسم کی، طلبہ یونین میں سیاست نہیں، سیاست ایک پہلو ہے، اس میں ہر پہلو کو دوبارہ اس کو ریزیوم کیا جائے اور ان میں پرمیشن جب تک نہیں ملے گا، یونیورسٹی سے جب تک پالش ہو کے بندے نہیں جائے گا، اب معاشرے کے اندر آپ جتنے بھی کوشش کریں مشکل ہے. کیونکہ میڈیا نے بزنس بھی کرنا ہے، پیسے کمانا ہے، اس کو ریٹنگ کے چکر میں وہ ہر وہ چیز چلائے گا جو آج کل کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو لوگوں میں کنسنٹریشن نہیں ہے، فوکس نہیں ہے. 2 منٹ آپ ایک چیز دیکھ نہیں سکتے، فوراً آپ اپنی چیز کو مائنڈ جو دوسرے طرف ڈائیورٹ کی جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. بہرحال بہت بہت شکریہ.